ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے بہت ہی عزیز و قریب رشتہ دار کی بہن کو بازار میں مزدوری کرتے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس عزیز و قریب رشتہ دار کو اپنے گھر بلایا۔ تو جب وہ ان کے گھر آیا تو حضرت علی نے کہا کہ جب تمہارے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے، اور جب وہ بہن ہوتی ہے تو وہ برکت کی نشانی ہوتی ہے۔ آج میں نے تمہاری بہن کو بازار میں بہت ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں بہت ہی بری حالت میں اس کو بازار میں مزدوری کرتے دیکھا۔ اس بیچاری کی بہت ہی خستہ حالت تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بہت برا لگا، اور تمہیں اپنی بہن کے حالات کا، اس کی حالت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس سے جاؤ اور اس سے اس کے حالات پوچھو، اس کا سہارا بنو، اور جو تمہاری بہن کو حصہ ملا ہے وہ تمہارے ماں باپ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو ان کا حصہ ضرور ملنا چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ اگر تم اپنی بہن کے گھر جاؤ جب بھی، تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ۔ تم اس کے پاس کچھ گھڑی بیٹھ کر باتیں کرو، اس سے اس کے حال پوچھو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اسے کس طرح آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا پتہ اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہو، اسے آپ کے احساس کی ضرورت ہو۔ تو اپنی بہنوں کا خیال رکھیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بہنوں کی شادی کر کے انہیں ان کے حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کی شادیوں کے بعد ان کا مزید خیال رکھنا چاہیے، ان سے اور محبت کرنی۔ جو شخص اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے، ان کی ہر برے حالات میں ان کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ جو شخص اپنی بہنوں کے لیے ان کے رزق کو بڑھانے کی کوششیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو اپنی بہنوں سے محبت کریں، ان کا احساس خیال کریں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں کسی چیز کی یا آپ کی ضرورت ہے تو ان کا ساتھ دیں، ہر برے حالات میں ان کو ان کے حال پر مت چھوڑیں، ان کی مدد کریں، ان سے پیار کریں۔